ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ تمام اہل اسلام کو، مسلمانوں کو ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ بہت بہت مبارک ہو۔ دوسرے عشرے کے پہلے 3 دنوں کا یہ سب سے کمال کا عمل ہے۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ اگر آپ کو ماہ رمضان کے پہلے عشرے کی برکتیں حاصل نہیں کر سکے، کوئی مجبوری تھی، کچھ اعمال نہیں کر سکے یا اعمال کیے ہیں پر ان کی برکتیں نہیں حاصل کر سکے، اگر ابھی تک آپ اپنی حاجتیں پوری نہیں کروا سکے، اللہ سے اپنی بات نہیں منوا سکے، تو یہ آپ کے پاس بہترین موقع ہے۔ اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھیے گا، کیونکہ ایسا کمال برسوں بعد ہوتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہمیں یہ عمل کرنے کی سعادت مل جائے۔ اکثر لوگوں کو اس عمل کے بارے میں نہیں پتا ہوتا، بہت کم لوگ جانتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر سب سے افضل ترین ذکر موجود ہے۔ جیسے یہ مہینہ سب سے افضل ترین مہینہ ہے نا، اسی طرح اس مہینے کا افضل ترین ذکر بھی اس عمل کے اندر موجود ہے۔ اب آپ نے ماہ رمضان کے ان 3 دنوں میں، یعنی 11 رمضان المبارک اتوار کا دن، 12 رمضان المبارک پیر کا دن اور اسی طرح 13 رمضان المبارک منگل کا دن، تو یہ 3 دن کا ایسا کمال کا عمل ہے کہ کہتے ہیں 3 دن بعد میں مکمل ہوتے ہیں۔ حاجتیں پہلے پوری ہو جاتی ہیں، مقصد پہلے پورے ہو جاتے ہیں۔ کوئی دنیا کی حاجت ہو، کوئی دنیا کا مقصد ہو، خاص کر یہ عمل رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، عزت اور شہرت اور کمالات حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ کے دیکھیے گا، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، اور سال میں ایک بار وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو اس عمل کو کر لیتے ہیں۔ اس لیے یہ عمل اپنی شان کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے اس عمل کا کوئی اور عمل ثانی نہیں ہے، اس لیے کہ اس عمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر، وہ کمالات رکھے ہیں کہ جو شخص اس کو پڑھتا جاتا ہے اس کی زندگی بدلتی جاتی ہے، اس کے حالات بدلتے جاتے ہیں اور اس کو عروج ملتا جاتا ہے، زوال ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمل کا آغاز ہی اس نے اللہ تعالیٰ کے اس نام سے کرنا ہے، اس ذکر سے کرنا ہے جو ہر نبی نے پڑھا ہے، جو ہر رسول نے پڑھا ہے۔ اس لیے جو امتیں پڑھتی رہی اور ہر امتی نے یہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ، دیکھیں یہ وہ افضل ترین ذکر ہے جس کے بارے میں حدیث پاک گواہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار، تو یہ تمام اذکار میں سے بہترین ذکر ہے، اور اس عمل کے اندر کیونکہ وہ ذکر جب موجود ہو جو سارے ذکروں سے افضل ہے، اسی طرح یہ مہینہ سارے مہینوں سے افضل ہے، اسی لیے یہ عشرہ بھی اتنا افضل اور کمال کا ہے۔ ماہ رمضان کا تو ہر عشرہ ہی برکتوں والا ہے نا، لیکن یہ عشرہ خاص کر مغفرت کا عشرہ ہے۔ دیکھیں جب بندے کی بخشش ہو جاتی ہے نا، بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لیتا ہے، اللہ پاک جب اپنے بندے کو معاف فرما دیتا ہے تو پھر بندہ اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے، جو کچھ مانگتا ہے، رب کائنات اپنے فضل اور رحمت کے ذریعے اپنے بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ اس عمل کے آخر میں درود پاک پڑھنے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عمل باقی اعمال سے مختلف ہے۔ عمل کیونکہ اتنا آسان ہے، لیکن طاقت کے اعتبار سے اس عمل کا کوئی اور عمل ثانی نہیں ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں اکثر کچھ اعمال دیکھنے میں بڑے مختصر ہوتے ہیں، سادے سے ہوتے ہیں، لیکن ان کے کمالات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے اعمال، بڑے بڑے وظائف بھی ان اعمال، چھوٹے چھوٹے اعمال جس کو آپ چھوٹا سمجھتے ہیں، حقیقت میں وہ چھوٹا نہیں ہوتا، اس کا اللہ کے ہاں اس قدر مقبولیت ہوتی ہے کہ نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں اگر اپنی نسلوں کو غنی چھوڑنا چاہتے ہو نا، اپنی نسلوں کو مالدار چھوڑنا چاہتے ہو، تو پھر اس عمل کو پڑھ کے دیکھیں، کیونکہ دیکھیں کلمہ توحید جب آپ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، عمل کا آغاز اس ترتیب کے ساتھ کرنے کے باوضو ہو کر آپ چاہے ان 3 راتوں میں عمل کو کر لیں یا ان 3 دنوں میں کر لیں، یہ راتوں میں بھی کیا جا سکتا ہے، دنوں میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ وقت کا انتخاب کرنے والے نے اپنی مرضی سے کرنا ہوتا ہے۔ دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، انڈیا میں رہتے ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، ایران، عراق، UK، کہیں بھی کسی بھی کنٹری، کسی بھی شہر، کسی بھی ملک، کسی بھی دیہات میں ہیں،
ہیں عمل وہیں پہ کیا جا سکتا ہے. ضروری نہیں کہ گھر میں عمل کریں، آپ کہاں جہاں کہیں کام کر رہے ہیں وہیں بھی 10 منٹ نکال کر باوضو ہو کر جب نماز پڑھیں تو کسی نماز کے بعد کا وقت مقرر کر لیں. 10 منٹ کے سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا، تو اس لیے یہ 10 منٹ سے بھی پہلے تقریباً 5-7 منٹ کا یہ عمل ہے. اس لیے اگر 5-7 منٹ روزانہ آپ ماہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں نہیں نکال سکے تو سمجھ لیں بہت بڑی برکت سے آپ محروم رہ رہے ہیں. اس لیے آپ نے دوستو اس ترتیب کے ساتھ یہ ذکر پڑھنا ہے کہ پہلے درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے کیونکہ شروع میں ہی پڑھا جائے گا، آخر میں نہیں پڑھا جائے گا. تو 11 مرتبہ یعنی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں نا درود پاک، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 11 مرتبہ، کیونکہ 11 رمضان کو عمل شروع کیا جا رہا ہے تو تینوں دن عمل کی ترتیب یہی ہوگی، طریقہ کار یہی ہوگا. اسی ترتیب کے ساتھ آپ اس عمل کو پڑھیں گے تاکہ آپ کو اس عمل کی تمام برکتیں حاصل ہو جائیں. دیکھیں حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، بعض حدیثوں میں اس طرح آیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس کی حاجت رک جائے یعنی پوری نہ ہو، وہ بندہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے، بے شک وہ درود پاک اس کا پڑھنا فکروں کو ختم کر دیتا ہے، غموں کو ختم کر دیتا ہے، سختیوں کو دور کر دیتا ہے، رزق بڑھاتا ہے، حاجتیں پوری کرتا ہے. بہرحال یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو تمام مشکلات کے لیے ایک مکمل حل ہے. اس لیے اگر زندگی کی تمام مشکلوں کا ایک ہی حل چاہتے ہو تو پھر یہ عمل تمہارے پاس موجود ہے. کیونکہ یہ عمل اتنا کمال کا ہے کہ جب آپ اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے، کوشش کریں 3 دن جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو پہلے دن بھی قبلہ کی جانب منہ کر کے، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی، اور آپ نے تینوں دن ایک ہی نماز کے بعد کا ٹائم رکھ لیں گے، فجر کے بعد کا، ظہر کے بعد کا، 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، جو بھی آپ وقت مقرر کرنا چاہتے ہیں وہ ٹائم کر لیں. کوشش کریں تینوں دن ایک ہی ٹائم میں عمل کریں. پہلے دن عمل کے کرنے سے ہر قسم کی رکاوٹ، بندش، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. دوسرے دن حاجتیں پوری ہوں گی. تیسرے دن آپ مالا مال ہو چکے ہوں گے. کہتے ہیں اس بندے کے گھر میں مال و دولت اس قدر آتا ہے جیسے اونچائی سے زمین کی طرف پانی آتا ہے، جیسے تیز ہوائیں چلتی ہیں، جیسے آسمان سے موسلا دھار بارش برستی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی یہ نظارہ کریں، آپ بھی یہ معاملات دیکھیں اور آپ بھی غیبی مدد کا مشاہدہ کریں تو پھر آئیے اس وقت کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں. اور اب آپ نے جب اسی ترتیب کے ساتھ عمل کا آغاز کر لیا تو آپ نے اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ ایک بار یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد مختصر نیت کرنی ہے کہ یا اللہ میری فلاں مشکل ہے، میری فلاں حاجت ہے، تو اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اس مہینے کی برکت سے پوری فرما. بس اتنے الفاظ کہنے کے بعد آپ نے آگے درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک کے بعد پھر آپ نے یہ ذکر کرنا ہے جیسے کہ آپ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ. اس ترتیب کے ساتھ دیکھیں یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، سب سے افضل ترین یہ ذکر ہے. یہ ذکر تمام اذکار سے افضل ہے. یہ کلمہ جنت کی کنجی ہے، اس لیے کہ اس میں ایمان، عمل اور اخلاص ہونا ضروری ہے. یہ کلمہ بڑے بڑے گناہ مٹا دیتا ہے بشرطے کہ سچے دل سے پڑھا جائے تو دل کو نور ملے گا، زبان کو پاکی، روح کو طاقت ملے گی. جو آج اس کو پڑھے گا اس کے دل سے اللہ خوف نکال دے گا، اس کے ایمان کو اللہ تازہ کر دے گا، شک وسوسے اللہ پاک دور کر دے گا. یہ کلمہ رزق میں وسعت لائے گا، زندگی میں برکت لائے گا، کیونکہ شیطان اس کلمے سے جلتا ہے اور پڑھنے والے سے دور ہو جاتا ہے. اب تو ویسے بھی شیطان قائد ہے. آپ کو پتہ ہے ماہ رمضان کا یہ مہینہ اتنی برکتوں اور فضیلتوں اور رحمتیں آپ کے ساتھ لایا ہے کہ اب اس کا پہلا عشرہ دیکھتے دیکھتے مکمل ہو گیا ہے. اور اوپر سے آپ حالات دیکھ لیں دنیا کے کس طرف بڑھ رہے ہیں. اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں آپ سب دوست احباب کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ جتنا زیادہ ہو سکے رب کی بارگاہ میں استغفار کریں اور اس جانب آئیں، کیونکہ ماہ رمضان امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغفرت کا پیغام دیتا ہے. اس کی ہر رات میں 60,000 گناہگاروں کی مغفرت ہوتی ہے، اور اللہ کرے ہم سب کا بھی نام ان گناہگاروں میں لکھ دیا جائے جن کی ماہ رمضان میں مغفرت ہوگی. کیونکہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی آسمان سے طلوع صبح تک یہ ندا کرتا رہتا ہے، اسے خیر کے طلبگار تمام کر خوش رہو اور برائی کے چاہنے والے رک جا، عبرت حاصل کیا کر. کوئی بخشش اللہ اعلان فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا ہے تو اس کی بخشش کر دی جائے گی، تو کوئی توبہ کرنے والا ہے تو اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی. اسی طرح کوئی حاجت مانگنے والا ہے تو اس کی حاجت کو پورا کیا جائے گا. یہ سوال صبح سے لے کر شام، شام سے لے کر صبح تک ہر لمحہ چلتا رہتا ہے. اس لیے رمضان المبارک کی ان مبارک گھڑیوں میں، ان لمحات میں ہم رب کائنات کی بارگاہ سے اپنی بخشش کروا
کروا لیں، تاکہ یہ مہینہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک تحفے کے طور پر دیا ہے۔ دیکھیں آج زندگی کا کوئی پتہ نہیں چل رہا، کون کس موڑ پہ اپنی جان کو کھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے آج ابن جوزی جیسے بزرگ فرماتے ہیں، بستان الواعظین میں فرماتے ہیں، جس طرح حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد کو زیادہ محبوب تھے، اسی طرح سال کے 12 مہینوں میں رمضان المبارک اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جس طرح اللہ کریم نے یوسف علیہ السلام کے واسطے باقی 11 بارہیوں کی مغفرت فرمائی، اسی طرح رمضان المبارک کی برکت سے اگر کوئی اس میں عبادت کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے باقی 11 مہینوں کی خطاؤں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اب دوستو یہ کلمہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کو قریب لے آتا ہے، مدد کو کھینچ کر لاتا ہے، یہ انبیاء کی دعوت ہے جو تمام انبیاء نے اپنے غلاموں کو، اپنے امتیوں کو دی، اس لیے کیونکہ زبان سے ادا ہونے والا یہ سب سے عظیم کلمہ ہے، اس لیے قبر میں بھی سوالات کے وقت یہ کلمہ پڑھنے والے کی قبر روشن ہوگی، کیونکہ قیامت کے دن یہ کلمہ میزان میں سب سے زیادہ بھاری ہوگا، جس کا آخری کلام فرماتے ہیں کہ یہ ہو وہ بندہ جنت میں جاتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ حسد کو ختم کر دیتا ہے، ریا کو ختم کر دیتا ہے، تکبر کو ختم کر دیتا ہے۔ 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، 99 مرتبہ اسی طرح آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملا کر اس طرح اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آگے جو آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، اس تسبیح کو بھی سمجھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ تسبیح ہے جس کے ذریعے ساری طاقتیں انسان کی ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان کی طاقت ہے ہی کچھ نہیں، انسان کی جو طاقت ہے یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے۔ یہاں انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے کہ مالک میرا سب کچھ تو ہی ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مالک تیرے ہی خزانے ہیں، تو ہی مالک ہے، تو ہی پالنے والا ہے، تو ہی رازق ہے، تو ہی زندگی دینے والا ہے، تو نے بولنے کی طاقت دی، تو نے سننے کی طاقت دی، تو نے دیکھنے کی طاقت دی، تو نے چلنے کی طاقت دی، تو نے پکڑنے کی طاقت دی، مالک یہ ساری طاقتیں تیری ہیں۔ کیونکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو نا تو اس عمل کو کر لو، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے گا، کیونکہ نجات کے لیے یہ کمال ہے، فلاح کے لیے یہ کمال ہے، کامیابی کے لیے یہ کمال ہے۔ اس لیے اس کمال کو جب آپ اپنے سینے سے لگائیں گے، آج محبت اور شوق اور ذوق کے ساتھ پڑھیں گے، تو پھر دیکھیے گا تمہاری زندگی میں بہاریں کیسے آتی ہیں، تمہاری زندگی کی کھوئی ہوئی خوشیاں کیسے تمہیں نصیب ہوتی ہیں۔ اور اس لیے کہ جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو توجہ یقین کامل رکھنا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میں اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش بھی طلب کر رہا ہوں اور میں اس کی بارگاہ سے اپنی حاجتیں بھی طلب کر رہا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد بھی طلب کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین رکھیں، کوشش کریں۔ اس کے دوران لوگوں کو اکثر غلط خیالات آتے ہیں، گندے خیالات کی وجہ سے ان کے اعمال اور وظائف کمزور ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے، کامیابی اس طرح حاصل کرنی ہے کہ ایک تو کوشش کریں خیالات کو نہ آنے دیں اور یقین اور توجہ کامل رب کی طرف رکھیں، کیونکہ جب آپ اس کے بعد والی تسبیح پڑھیں گے نا، یہ تسبیح کا مطلب ہے نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت ہے مگر اللہ کے ساتھ، کیونکہ اس عمل کے اندر جتنی بھی تسبیحات ہیں، جتنی بھی چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں نا، ہر ایک چیز ایک سے بڑھ کر ہے، ہر ایک کی طاقت دوسرے سے زیادہ ہے، اس لیے کہ یہ کلمہ بندے کو اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ سکھا رہا ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ عطا کیا ہے، تو اس لیے جو آج جنت کے خزانے کو پڑھے گا اللہ قیامت میں اسے جنتیں عطا فرمائے گا، اس لیے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے حبیب کی اطاعت اور فرما برداری ضروری ہوتی ہے، جس قدر ہو سکے۔ میں کہتا ہوں کیونکہ ہم سب ماہ رمضان المبارک کی ان مبارک گھڑیوں میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو ایسے ایسے اعمال بتائے جائیں جس کے ذریعے کامیابی، اولاد کا مسئلہ، کاروبار کا مسئلہ، رزق کا مسئلہ، کیونکہ جو دنوں کے اعمال خاص ہوتے ہیں نا، ان اعمال کے اندر 100% کامیابی ہوتی ہے، اس لیے لیکن اس کے لیے ایک بات ہی ضروری ہوتی ہے کہ ان اعمال کو سمجھ کر اچھے طریقے کے ساتھ جیسے بتایا جائے اسی طرح پڑھا جائے، تو پھر انشاءاللہ کوئی بھی بندہ ناکام نہیں ہوتا، ہر کوئی کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ میرے آقا نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جس بد قسمت نے ماہ رمضان کی قدر نہیں کی وہ اس میں نیک عمل کر کے بھی اپنی بخشش نہیں کرائے گا، اس لیے اس نے اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب لوگ منبر کے پاس حاضر ہوئے، بس ہم لوگ منبر کے پاس حاضر ہوئے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے درجے پر پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسری سیڑھی پر رکھا تو پھر فرمایا آمین، جب تیسری پر رکھا تو فرمایا آمین، سب منبر سے اترے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر سے اترے ہم نے عرض کی یا رسول اللہ آج آپ جب جمعہ
جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے تو آپ نے خلاف معمول 3 مرتبہ آمین 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 کہا ہے۔ تو آقا نے فرمایا بے شک جبریل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو، ہلاک ہو، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو، آپ کی ذات پر درود پاک نہ پڑے۔ میں نے کہا آمین۔ جب تیسرے سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر کہا وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے ماں باپ زندہ ہوں اور ان دونوں کو بڑھاپے میں پا کر ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے۔ تو میں نے اس بات پر بھی کہا آمین۔ دوستو یہ حدیث جبریل ہے کہ جبریل نے بد دعا کی، حضور نے اس پر مہر لگا دی کہ یہ حقیقت اسی طرح ہو جائے گا۔ اس لیے دوستو ہمیں چاہیے ہم جس قدر ہو اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں، اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کریں، اللہ کی چاہت اپنے دل میں پیدا کریں، کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی قربت کو حاصل کریں۔ جس قدر زیادہ ہو ہم ذکر و اذکار میں، فکر و افکار میں گم ہو جائیں۔ اور اس ذکر کو اب جو میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ کلمات آپ نے فقط 41 بار پڑھنے ہیں۔ دیکھیں کچھ اعمال میں کسی چیز کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، کسی کی کم ہوتی ہے، تو آپ جب تمام چیزوں کو توجہ کے ساتھ سمجھتے جائیں گے، اسی کے مطابق پڑھتے جائیں گے، ساری راہیں ہموار ہوتی جائیں گی، کھلتی جائیں گی۔ اب ان کلمات کو جب آپ پڑھیں گے تو اس کلمے سے اللہ تعالیٰ ہر غم ختم کر دیتا ہے، ہر فکر کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ کلمہ جو ہے یہ مشکل وقت میں اللہ کی مدد کو بلا لاتا ہے۔ جیسے پہلا کلمہ آپ نے پڑھا تو اس کے ذریعے اللہ کی مدد مل گئی، اس لیے اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو، خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ کہتے ہیں جو اس کو کثرت سے پڑھتا ہے رزق میں بے تحاشا اس قدر برکت آتی ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں خوف اور ڈر اس کلمے کے ذریعے ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ بری نظر سے بندہ بچ جاتا ہے، اس کے ذریعے شفا عطا ہوتی ہے، ہر بند راستہ کھلنے لگتا ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے سے دعا جلدی قبول، جب یعنی جس عمل کے اندر یہ کلمات ہوں وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں جلدی مقبول ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے قبر بھی روشن ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کے پڑھنے سے دروازے بھی جنت کے کھل جاتے ہیں۔ برے خواب جو لوگ کہتے ہیں ہمیں برے خواب آتے ہیں، اس کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ان کے برے خواب بھی دور کر دیتا ہے۔ اس لیے دن رات اس کو پڑھنے والا کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا، اس لیے آپ اس کو پڑھنے کا معمول بھی رکھیں، اور کم از کم آج آپ کو جو تعداد بتائی جا رہی اس کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد آگے جو کلمات ہیں ان کو آپ نے پڑھنا ہے، وہ کلمات بھی انتہائی شاندار ہیں، اتنے کمال کے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے لیے وہ انعامات حاصل کرنے ہیں، وہ چیزیں طلب کرنی ہیں کہ جو ہم سب کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیزیں عطا فرمائے، ہمیں یہ چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب یہاں اس مقام پر جو آگے تسبیح آپ کو عرض کر رہا ہوں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم یعنی میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا کروں گا۔ تو اب ہم نے اس کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا ہے، اس نے ہمیں یہ زندگی عطا کی، اس نے ہمیں یہ انعامات عطا کی ہیں، اس نے ہمیں یہ ساری راہیں عطا کی ہیں، اس نے ہمیں وہ چیزیں عطا کی ہیں جس کی ہمیں طلب تھی۔ تو اس لیے جب آپ کو اس عمل کے کرنے سے وہ تمام انعامات ملے تو پھر ہم، کیونکہ اگر ہم جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ ایک شخص تھا نا موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا موسیٰ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ میری قسمت میں جتنا رزق ہے نا مجھے ایک مرتبہ اکٹھا ہی دے دے، تو میں کیونکہ کبھی تھوڑا کبھی کتنا ملتا ہے تو مجھے ایک مرتبہ ہی سارا مل جائے، کبھی میں بھوکا رہتا ہوں کبھی کھاتا ہوں، تو ایک مرتبہ مل جائے تاکہ میں پیٹ بھر کے کھا تو لوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جا کر پیغام دیا کہ مالک فلاں بندہ یہ بات عرض کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ٹھیک ہے، اس کی دعا کو ہم نے قبول کر لیا، سارا رزق جو اس کے مقدر کا تھا اس کو دے دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں جانے لگے، دیکھا وہ شخص کہ گھر کے باہر قطاریں لوگ ہجوم در ہجوم کھڑے ہیں اور ہر ایک کو وہ لنگر تقسیم کرتا جا رہا۔ اللہ کی بارگاہ میں گئے، مالک اس بندے دے مقدر میں اتنا رزق ہے کہ وہ تو اب اس قدر ہے کہ سارا دن 24 گھنٹے لوگوں کو تقسیم کرتا رہتا ہے، کھلاتا رہتا ہے اور اس کا رزق ہی نہیں ختم ہو رہا۔ مالک اتنا زیادہ رزق اس کو دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ دیا تو اس کو رزق تو قسمت میں تھوڑا تھا، لیکن اب اس نے ہمارے ساتھ تجارت شروع کر دی ہے کہ وہ ہمارے رستے میں ایک دے گا تو ہم 10 گنا عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں وہ اللہ کے راستے میں ایک خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 نہیں اس کو 10 سے لے کر 700 گنا تک عطا فرماتا ہے۔ جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اللہ اتنا ہی زیادہ عطا فرمائے گا۔ اب دوستو آپ نے فقط اتنے الفاظ پڑھنے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ بات پڑھنے کے بعد آگے جو آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، اب خود اندازہ لگائیے کہ قرآن کریم کا آغاز ہی ان الفاظ سے ہو رہا ہے، تو اس لیے جب آپ اپنے دوسرے اشرے کا آغاز ان الفاظ سے کریں گے تو اللہ کی رحمت کس قدر تمہارے اوپر برسے گی اور کس قدر تمہارے اوپر مہربان ہوگی، کیونکہ یہ کلمات آپ کے سامنے اتنے کمال کے ہیں
کہ اس کے اندر دیکھیے رب العالمین، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ کوئی ایک جہان نہیں ہے، صرف انسانوں کو رزق دینے والا اللہ تعالیٰ نہیں ہے، بلکہ جانور، پرندے، جنگل میں رہنے والے، اور جو مچھلیاں ہیں سمندر کے اندر، جتنی بھی مخلوق ہے، ہر ایک مخلوق کو رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس لیے جو بندہ اللہ تعالیٰ کو ماہ رمضان کے دوسرے عشرے کے ان ابتدائی دنوں کے اندر، یعنی پہلے جو 3 دن ہیں جیسے اتوار، پیر، منگل کا، تو ان دنوں میں اس طرح پکارتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بے حساب اپنے خزانوں سے عطا فرماتا ہے۔ تو ان الفاظ کو 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد آگے آپ نے جو تسبیح پڑھنی ہے، صرف 33 بار پڑھنے، آگے جو تسبیح پڑھنی ہے وہ بڑی ہی اہم اور بڑی ہی قیمتی تسبیح ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان وراء الورا ہے، لیکن یہ جو اب آپ کو بتانے لگا ہوں نا، یہ 2 اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ایسے نام ہیں کہ جو قرآن مجید کے اندر بھی مختلف آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں۔ تو جب ان الفاظ کو اکٹھا ملا کر ایک ساتھ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی خوب رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم برستا ہے، کیونکہ دیکھیں رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اولاد اللہ تعالیٰ دیتا ہے، بارشیں اللہ تعالیٰ برساتا ہے، ہر ایک چیز عطا کرنے والی ذات۔ دیکھیں جس نے اپنا یقین اللہ تعالیٰ پر مکمل کر لیا، بھروسہ مکمل کامل، یقین کامل اور یقین بھروسہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس طرح یاد کر لیا، الحمدللہ وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے پڑھنا یوں ہے، یا فتاح یا رزاق، اے کھولنے والے، اے رزق دینے والے۔ تو اللہ اس کے لیے تمام راہیں کھول دیتا ہے، تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ جتنی بھی زندگی میں رکاوٹیں ہوں گی نا، جتنی بھی زندگی میں پریشانیاں ہوں گی، جتنی بھی زندگی میں معاملات ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہر ایک مشکل سے اس بندے کے لیے نکلنے کا راستہ بھی کھول دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ رزق تو اس طرح قدر عطا فرمائے گا کہ کبھی اس کو مایوسی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ خاص رزق کا اور حاجت کا عمل ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے مقصد کو تصور میں رکھتے ہوئے ان کلمات کو پڑھنا ہے، اور یہ کلمات بالکل مختصر تعداد ہے، کوئی زیادہ تعداد بھی نہیں، اور اس کے ذریعے روحانی بھی فائدہ ہوتا ہے، جسمانی بھی فائدہ ہوتا ہے، غم بھی ختم ہوتے ہیں، پریشانیاں بھی ختم ہوتی ہیں، خوف بھی ختم ہوتا ہے، محرومی بھی ختم ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور اس کے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں فائدے، کہتے ہیں پورا سال اس بندے کو اللہ کے خزانوں سے ملتا رہتا ہے جو یقین کامل کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اس کے لیے شرط ایک ہی ہے کہ آپ یقین کے ساتھ پڑھیں۔ اب ان کلمات کو کتنی بار پڑھنا، اس کے بعد جو آگے تسبیح پڑھنی ہے، یہ جو کلمات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، ان کلمات کو بھی آپ نے صرف اور صرف یہ ہاتھ کی انگلیوں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جس کے اوپر چاہیں آپ ان کلمات کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ اگر ہاتھ دیکھیں، یہ جو 33 کا عدد ہے نا، 33 بار یہ کلمات پڑھنے، یہ جو 33 کا عدد ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی یہ الفاظ پڑھنے کے لیے ارشاد فرمایا تھا، یعنی کہ یہ 33 کا عدد ان کے لیے بھی ارشاد فرمایا تھا۔ تو اس لیے آپ نے یہ دونوں اسم مبارک اکٹھے ملا کر ایک تصور کرنا ہے، اسی طرح اپنی ہاتھ کی انگلیوں پہ آپ نے ان کو اتنی تعداد میں فقط پڑھنا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی اس عظیم سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور جس کی تعداد بالکل مختصر ہے، اور اس کو اب آپ نے اپنی آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے۔ یہاں اپنے تصور یعنی اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہاں آنکھیں بند کر کے آپ نے اس سورت کو بڑے آہستہ تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ پڑھنا ہے، تاکہ آپ کو اس عمل کی تمام برکتیں ملیں۔ سورۃ الکوثر ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو یہ سورہ مبارکہ کے گرچہ 3 آیات ہیں، 3 آیات کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہوگا جیسے میں نے عرض کیا ہے، اور بسم اللہ کے ساتھ اس سورت کو پڑھنا ہے، اور اس کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور دعا اس کے بعد درود پاک نہیں پڑھنا، اس کے بعد فقط یہ الفاظ پڑھنے ہیں جو اس عشرے کے سب سے اہم ترین الفاظ ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان الفاظ کو 40 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے، انشاءاللہ جو بھی دعا ہوگی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔